اسلامی مہینوں میں ربیع الاول کے مہینے کا آغاز ہو چکا۔ ربیع الاول وہ مبارک مہینہ ہے جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ ربیع الاول کا مہینہ تھا، پیر کا دن تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اب کیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کے دن کو بطور عید کے منایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ دوسرے الفاظ میں، کیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کے دن کو عید میلاد النبی کے طور پر منایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اسلامی تعلیمات اس حوالے سے کیا ہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات اس حوالے سے کیا ہیں؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ چنانچہ اگر ہم دیکھیں، احادیث کا مطالعہ کریں اور اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو احادیث کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کے لیے پورے سال کے اندر عید کے جو ایام مقرر کیے ہیں وہ دو عیدیں مقرر کی ہیں۔ نمبر 1 عید الفطر اور نمبر 2 عید الاضحیٰ، کہ یہ دو عیدیں پورے سال کے اندر اسلامی تہوار کے طور پر منائی جاتی ہیں، ان کو منایا جاتا ہے۔ اور دوسری احادیث کے اندر اگر مطالعہ کیا جائے تو پورے ہفتے میں جمعۃ المبارک کے دن کو بطور عید کے چھوٹی عید کے قرار دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ مناسبت اس کے اندر بہت ساری ہے۔ جس طرح عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے اندر نہا دھو کے صاف کپڑے پہن کے عید کی نماز کے لیے جایا جاتا ہے، اسی طرح جمعۃ المبارک میں بھی نہا دھو کے صاف کپڑے پہن کے جمعۃ المبارک کے مجمع کے اندر اور نماز کے لیے جایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جس طرح عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے اندر 2 رکعت ایک بڑے اجتماع کے طور پر پڑھتے ہیں، اسی طرح جمعۃ المبارک کے اندر بھی 2 رکعت ایک بڑے اجتماع کے طور پر پڑھتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلامی جو تہوار ہیں جن کو بطور عید کے احادیث کے روح سے منایا جاتا ہے اور مسلمانوں کے جو مقرر کیا گیا ہے وہ ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور پورے ہفتے کے دنوں میں جمعۃ المبارک۔ اس کے علاوہ احادیث کے اندر کہیں بھی عید کے لیے کسی دن کو مقرر نہیں کیا گیا۔ تو جب اسلامی تاریخ میں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات میں کہیں بھی ان 3 عیدوں کے علاوہ کسی عید کا تذکرہ نہیں، تو اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے ہٹ کر ایک نئے دن کو بطور عید کے منانا اور بطور عید کے اس کو سمجھنا اور پورے لوگوں کے اندر اس کا اعلان کرنا، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے ہٹ کر ایک نیا کام کرنا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے ہٹ کر اپنی خواہشات پر چلنے کا نام ہے، یہ دین کا نام نہیں، حضور کی تعلیم پر چلنے کا نام نہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا نام نہیں۔ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور عقیدت اور حضور سے عشق کا تقاضا تو یہ تھا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ہے، جو حضور نے تعلیمات دے دی ہیں، ان تعلیمات کو اپنی زندگیوں کے اندر اپنا لینا، اپنے وجود پر سجا لینا، حضور کی سیرت کو اپنانا، حضور کی صورت کو اپنانا، حضور کی تعلیمات کو اپنانا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا، عشق کا، عقیدت کا یہ تقاضا تھا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے ہمیں یہ بات واضح ہوئی کہ عید الفطر، عید الاضحیٰ اور جمعۃ المبارک، ان تینوں کے علاوہ کسی دن کو بطور عید کے مسلمانوں کے لیے مقرر نہیں کیا گیا، متعین نہیں کیا گیا۔ تو اب عید میلاد النبی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے دن کو بطور عید کے منانا، یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہوا، بلکہ ان کی تعلیمات سے ہٹ کے ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ کل محدثۃ بدعہ، کہ ہر گھڑی ہوئی بات، اپنی طرف سے بنائی ہوئی بات بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی کا سبب ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی والی چیز جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ تو اب جو چیز حضور کی تعلیمات سے ہٹ گئی تو ظاہر ہے وہ حضور کی تعلیمات نہیں ہوئی، اپنی طرف سے اس کو بنایا گیا، اپنی طرف سے اس کو گڑا گیا،
جب اپنی طرف سے گڑا گیا اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بدعت قرار دے رہے ہیں اور بدعت جہنم میں لے جانے کے لیے ہے۔ اس لیے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنانا ہے، حضور کی سیرت کو اپنانا ہے، حضور کی صورت کو اپنانا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کا پیغام بھی یہی ہے کہ حضور کی سیرت کو، حضور کی صورت کو اپنی زندگیوں کے اندر اپنا لینا، بجائے اس کے کہ ہم گلیوں کو سجائیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنی عمارتوں کو سجائیں، بجائے اس کے کہ ہم بازاروں کو سجائیں، ہم حضور کی سیرت اور صورت سے اپنے بدن کو کیوں نہیں سجاتے ہیں؟ ہم حضور کی سیرت سے اپنے 5 اور 6 فٹ کے وجود کو کیوں نہیں سجاتے ہیں؟ تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چل کر، حضور کی صورت پر چل کر کل قیامت کے دن حوض کوثر پر حضور کے ہاتھ سے ہمیں جام پینا نصیب ہو جائے، کل حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ لیکن سارا سال جہاں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے، حضور کی سیرت سے، حضور کی صورت سے لاپرواہ ہیں، بے پرواہ ہیں، ان کی کوئی فکر نہیں ہے، سارا سال اپنی خواہشات کے مطابق گزارتے ہیں، جب ایک دن آتا ہے ربیع الاول کے مہینے میں حضور کی پیدائش کے دن کو ہم جو ہے بطور جشن کے مناتے ہیں، گلیوں کو سجاتے ہیں، عمارتوں کو سجاتے ہیں کہ ہمیں اس سے حضور علیہ السلام کے عشق ہو جائے گا۔ یہ عشق کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر حضور سے عشق کو اپنانا ہے، حضور کی محبت کو، اگر حضور کے ساتھ محبت کو اپنا خالص کرنا ہے تو ہمیں صحابہ کو دیکھنا پڑے گا کہ صحابہ نے حضور علیہ السلام سے محبت کس طرح نبھائی ہے، کہ صحابہ نے حضور علیہ السلام سے محبت اس طرح نبھائی ہے کہ حضور کی ہر ادا پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ یہ ہے اصل محبت، یہ ہے اصل عشق، یہ ہے عقیدت کہ حضور علیہ السلام کی ادا پر ہم مر مٹنے کے لیے تیار ہو جائیں، حضور کی سیرت اور صورت پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں سفر پر، ایک صحابی آپ کے ساتھ ہیں، تو راستے میں صحابی کبھی آپ کے آگے آتے ہیں، کبھی آپ کے پیچھے آتے ہیں، کبھی آپ کے دائیں آتے ہیں، کبھی آپ کے بائیں آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا، آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ، جب مجھے خوف ہوتا ہے کہ دشمن آپ کی طرف جو ہے آگے سے حملہ کرے گا تو میں آگے آ جاتا ہوں، جب خوف ہوتا ہے کہ دشمن پیچھے سے حملہ کرے گا پیچھے چلا جاتا ہوں، جب دائیں سے خوف ہوتا ہے دائیں آ جاتا ہوں، جب بائیں سے خوف ہوتا ہے بائیں آ جاتا ہوں۔ تو یہ تھی صحابہ کرام کی حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت، عقیدت، عشق، محبت کہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کا دفاع اس طرح کیا کرتے تھے کہ حضور کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے حضور کا دفاع کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح اگر غزوہ احد میں دیکھیں کہ دشمنوں کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے حضور علیہ السلام پر تیر کے وار ہو رہے ہیں تو حضور علیہ السلام کے ارد گرد چند صحابہ کرام نے گھیرا کر لیا۔ حساد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کو جو ہے تیر پھینک پھینک کر مار رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ارمی یا سعد فداک ابی و امی، اے سعد تیر پھینکو، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں۔ تو اس طرح صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام سے اپنی محبت، عشق اور عقیدت کو اپنایا تھا کہ حضور علیہ السلام کی ہر ایک لحاظ سے دفاع بھی کیا تھا، اور صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی ادا پر مر مٹنے کے لیے بھی تیار تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی جا رہے ہیں سواری پر، تو ایک صحابی جو ہے وہ تھوڑا سا نیچے ہوئے، پھر اس کے بعد اوپر اٹھے اور چل پڑے۔ تو دوسرے ساتھی نے پوچھا کہ اس طرح جو آپ نے جو طریقہ اپنایا ہے یہ اس وقت کیا جاتا ہے کہ جب اوپر سے کوئی رکاوٹ والی چیز آ جائے اور انسان نیچے ہو جاتا ہے پھر اٹھ جاتا ہے، آپ نے کوئی رکاوٹ ہونے کے بغیر اس طرح کیوں کیا؟ کون صحابی نے فرمایا میں ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے ساتھ اسی راستے سے جا رہا تھا، یہاں پر ایک درخت تھا، اس درخت کی ٹہنیاں جھکی ہوئی تھی، حضور علیہ السلام اس جگہ سے ان درختوں کی ٹہنیوں کے نیچے ہونے کی وجہ سے جھک کر گئے تھے۔ تو آج اگرچہ وہ درخت نہیں ہے یہاں پر، لیکن حضور علیہ السلام کی جو وہ ادا تھی، وہ ادا مجھے اتنی پسند ہے کہ میں اگرچہ وہ ٹہنی نہیں ہے لیکن میں اس ادا کو زندہ کرنے کے لیے، حضور کی اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے آج میں اس طرح میں نے کیا ہے۔ تو صحابہ کرام تو حضور علیہ السلام کی ایک ایک ادا پر مر مٹنے کے لیے تیار تھے۔ حضور علیہ السلام سے محبت، عقیدت اور عشق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بجائے اپنی
گلیوں کو سجانے کے بجائے اپنی عمارتوں کو بازاروں کو سجانے کے حضور کی سیرت کے ساتھ اپنی زندگیوں کو سجائیں، اپنے بدن کو سجائیں، حضور کی سیرت اپنائیں، حضور کی صورت اپنائیں۔ اور ربیع الاول کا پیغام بھی یہی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی سنتوں پر چلنے والے بن جائیں، اللہ کو پہچانیں حضور کے طریقے سے، حضور کے راستے سے، حضور کی سنتوں پر چل کر پہچانیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس ربیع الاول کے بابرکت مہینے کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کی اصل عشق، حقیقی عشق اور محبت عطا فرمائے، اور حضور علیہ السلام کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔